تو ایک وہبی ہے اور ایک کسبی ہے. فقیر جیسے ہم نے اپنے گاؤں کے ان بزرگ کا تذکرہ روحانی گلدستہ میں کیا. نام یاد آئے گا آپ لوگ زور سے کہیے. کیوں بھائی کیا نام دیا ہے؟ کسبی اور وہبی قسم کے فقیر جیسے حضرت فضیل بن عیاض کا تذکرہ آتا ہے. یہ بہت مشہور بہت زبردست گروہ بند جنگلوں میں قیام رکھتے تھے. شہر میں کہیں عشق تھا تو جو کچھ لوٹ مار کا دھن حصے میں آتا تھا وہ وہاں دے آتے تھے. اس کے ساتھ زہد موجود تھا. عبادت کی طرف رغبت رکھتے تھے. کوئی قافلہ لوٹا گیا ڈاکوؤں کے ذریعے کوئی شخص اپنا مال لے کے بچ کے نکلا. وہاں سے کچھ دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شخص عبادت میں مصروف ہے. اس نے سوچا کہ اگر ان کی پناہ میں ہم اپنی دولت دے دیں اور پھر اپنے لوگوں کو ڈھونڈ لیں کہ کہاں منتشر ہوئے کہاں بکھرے ایک جگہ ہو جائیں جو کچھ بچ گئے لوگ ہیں تو ان سے آ کے ہم اپنا مال مانگ دیں گے. بزرگ ہیں کوئی ان کے پاس ضمانت رکھی. پھر کچھ دیر کے بعد واپس وہ شخص لوٹا تو اس نے دیکھا کہ وہی ڈاکو جو لوٹ رہے تھے اس قافلے کو وہاں موجود ہے اور جو مال لوٹ کے لائے ہیں اس کی بانٹ ہو رہی. نہایت فکر مند ہوا کہ ہم نے تو اپنے سے ہی ان کے سپرد کر دیا مال. دور کھڑا تھا ان کی نگاہ اٹھی. اسے قریب بلایا اور بلا کے کہا کہ جو تم نے ضمانت ہمارے سپرد کی تھی اچھا گمان رکھ کر کے ہمارے دیے تو ہم تمہارا گمان قائم رکھیں گے اور تم اپنا مال جیسے تم نے ہم کو دیا تھا ویسے ہی یہاں سے اٹھا دو. تو بہت سی مختلف خاصیتیں بہت سی مختلف کوالٹیز جہاں تھی ایک ذات کے اندر. اجتماعی ضدین نام اس کا. ایسی صفتیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. کوئی بڑا شخص بہت بڑا شخص چشتی سلسلے کے کھمبوں میں سے شمار ہوتے ہیں. چشتی سلسلے اور بہت صاحب ریاض بزرگ ہیں بعد کے زمانے میں. یہ تمام چیزیں ایک ساتھ موجود اور اسی طرح سے زندگی کافی مدت تک گزری. ایک دن رات کو ایک قافلہ گزر رہا تھا. اس میں کوئی صاحب فقیر تھے. وہ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ خوف خدا سے دل لرز اٹھیں کانپ اٹھیں. تو وہ آواز کانوں میں آئی. ابھی چیختے ہوئے دوڑے کہ آ گیا وقت. بہت زور اور اس کے بعد پیر کی جستجو میں بھٹکتے رہے اور پھر جن صاحب سے پائے تھے ان کی خدمت میں پہنچے. ان سے داخل سلسلہ ہوئے. ایک مدت تک ریاض میں رہے اور صاحب نسبت اور اکمل اور مکمل قسم کے فقیروں میں شمار ہوئے. صاحب سلسلہ بزرگ ہیں. روحانی گلدستہ میں ان کا تفصیل سے ذکر ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اب یہ غیب خود کھینچ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہاں سے کھینچ لینے کا حکم ہو گیا. دو چیزیں میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ وہبی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ. اگر کسی وہبی کے بارے میں جسے غیب سے کھینچا گیا ہو آپ تصور کریں گے کہ وہ شروع زندگی سے بہت نیک اور پارسا رہا ہوگا. بہت اعتدال کی راہ رکھنے والا ہوگا. درمیانی حالت زندگی کی رکھتا ہوگا. معتدل قسم کی نہ گرم ہوگی نہ سرد ہوگی. ہر چیز اس کے ہاں بڑی متوازن ہوگی. کسی طرح کا کوئی نقص موجود نہ ہوگا. یہ تمام تصور ذہن میں آ جائے گا. لیکن ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ حضرت گزرے کن کن حالات سے گزرے کیسے دور سے گزرے زندگی کے اور پھر آسمان نے کس طرح کھینچا. کسبی کے بارے میں دیکھیے کہ بھائی گرا پڑا آدمی تھا. اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا اور پھر اس نے خیال کیا اور پھر اس نے محنت کی اور پھر
بہت دنوں تک جھیلتا رہا اور اپنے توبہ پہ قائم رہا، اپنے ارادے پہ بہت مضبوط رہا، اور اس نے جو سوچا وہی کیا، یہ سب تمام باتیں، اور پھر ایک دن اپنی منزل کو پہنچا، کسی طرح کی کسی اس طرح سے کسی طور پہ غیر کے رہنمائی کی کوئی بات نہیں، اپنے سے ارادہ ہوا، اپنے سے وہاں اس نے یہ دیکھا، اپنے سے اس نے یہ کیا، اپنے سے پھر اس نے یوں کیا، اور پھر اپنے سے اس نے یوں کیا۔ ایک کسب کے راستے ہیں، آپ نے نوکری کی، آپ نے دھن جمع کیا، آپ نے گھر بنوایا، آپ کے بال بچے ہوئے، آپ نے ان کی پرورش کی، آپ نے ان کا انتظام کیا، آپ نے یہ دھوم مچائی، آپ نے وہ دھوم مچائی، یہ اور تصور آپ کا یہ ہے کہ وہ بات اس شخص کے لیے ہے کہ جو بہت عمدہ قسم کا ہو، جس کی زندگی بہت اچھی ہو، اس کی طرف غیر مخاطب ہو جائے گا، اس سے کہے گا کہ بھائی آؤ تمہارے لیے دسترخوان بچھا ہے، بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ لیکن حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی میں نے اسی لیے بیان کی کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ حقیقتیں آئیں کہ آسمانی کشش اتری ان کے لیے اور اس نے ایک دم سے کھینچ دیا۔ بیان ہے اس وقت شاہ حسین نے کہا کہ تم نے رسی کیا گئی اٹکا دیا اور ان پر پہنچ گیا، کشش ایک دم سے اتری اور اس نے ان کو کھینچ لیا اپنی طرف، اور یہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ لیے۔ یہی بات حضرت حسین بتا رہے ہیں جہانگیر سے کہ تم نے رسی لٹکائی اور ہم اوپر پہنچ گئے۔ نیاز صاحب جی اب اتنا آپ نے سنا، اب اس میں آپ کچھ اپنی طرف سے اضافہ فرمائیے۔ اس میں حضور سارا مطلب وہ لعاب ہی نکلتا ہے کہ ارادہ جو زبان سے کہے وہی دل سے بھی اقرار کرے، اور جو سوچ لے اس کو حد تک پہنچانا ہے، آج کرے آج دوسری بات دھیان میں ڈالے اور کل سنتے رہیے گا اور سے، جہاں پوچھنے والی بات ہو تو ان سے پوچھیے۔ وہی منزل تک نہیں پہنچتا جو آج دل میں کچھ رکھے اور آج رات بیت گئی، کل دوسرا کوئی اس زمین پر طرح طرح کے حالات بدلتے ہیں نا، اس لپیٹے میں آیا تو اس کو چھوڑ کر کے اس خیال میں جڑ گیا، پھر کام آئی تو اس خیال میں جڑا، پھر دوسرے دن دوسرے خیال میں جڑ گیا۔ تو ایسے لوگوں کو غیب نے یہ رسی نہیں لٹکاتا، جو کہہ دیا اور وہی کر کے دکھائے تو ایک دن ضرور اس غیب کے دروازے تک یقیناً، جیسے قصبین کا واقعہ ہے، وہ برابر اپنے کام میں انجام دیتے رہے اور ایک دن منزل پر وہ پہنچ گئے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ چوری بھی کرتے تھے اور اپنے ارادے سے جڑے ہوئے تھے، دونوں کام کرتے تھے، اس میں رد و بدل نہیں کرتے تھے کہ آج چوری کر رہا ہوں اور غلط کام کر رہا ہوں، نیک کام کے لیے کروں۔ تو وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو طریقہ تھا اس کو پورا انجام دیتے تھے، اور دن کا اپنا تھا کہ حد سے گزر گیا تو حضور دو کام ایک ساتھ نہیں رہتا، دو کام ایک ساتھ نہیں رکھتا، جیسے دنیا ہے کو ساتھ ساتھ لیے وہ بھی ضروری ہے اور باطنی کے راستے میں ضروری ہے، تو جو پلہ بھاری ہو جائے گا وہ باطنی والا پلہ۔ جی نیاز صاحب نے اتنی دیر بتایا، اب سے آپ کیا نیاز بھائی کی بات سے میں سہمت نہیں، تو بتائیں کہاں پہ نہیں، جیسے ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی حضور، کہاں پہ نہیں، جیسے باطنی کا راستہ ہے، قصبی اور غیبی دو طرح کے فقیر، اور وہ بھی نہیں اتنی باتیں انہوں نے جوڑ دی تھی ہم خود نہیں سمجھ پائے گی۔ جی ہاں، کہنے کے بات کیا، قصبی اور اسی غیبی لیے ہم نے آپ سے پوچھا کہ کچھ آپ سمجھ دو طرز ہیں، اور دونوں کو ازل سے ہی جوہر ملا ہوا ہے، جبھی
اس میں پہنچ پاتے ہیں اور انہیں کے لیے رسی لٹائی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کو کسی فقیر سے فیض میں لیا ہو، وہ بھی فقیر ہو گئے، اور ایک یہ کہ ریاض کرتے کرتے اس حد تک پہنچے۔ رہا یہ کاموں کا، اس دنیا میں جسم کے ساتھ تقدیریں موجود ہیں، ازل سے ہی جس وقت بچہ پیٹ میں آتا ہے ارے کہاں بلال، پرورش اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ اسپیچ دینے کی ضرورت نہیں، مختصر بتاؤ، جیسا کہ سرکار نے مختصر بتاؤ کیا سمجھ۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ ڈکیتوں کے سرغنہ تھے، لوگ ڈکیتی ڈال کے لاتے تھے، وہ اس کا بٹوارا کرتے تھے برساہ برس۔ چونکہ اب وقت آ گیا تھا، جوہر تھا ان میں، لیکن پیشہ یہ تھا برساہ برس۔ ایک قافلے میں ایک فقیر قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، ان کے الفاظ کا اثر ان پہ یہ پڑا، یعنی کہ اب آسمان مخاطب ہو گیا رسی لہٹا ہی پہ، اور وہ بیٹھ ہوئے، اور اچھے اعلیٰ فقیروں میں کامل مکمل اکمل گزرے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ وہابی کہلاتے ہیں، عقد کو انجام دے کر سلسلے کے ساتھ کہ کام ان کا ایسا رہا لیکن معروض تھا اس کے ساتھ۔ تو آج کی نے آپ کو سمجھ پائے جی نیاز صاحب نے اس طرف دھیان دیا نہ، دھیان نہیں دیا، جو بھائی کسی کو دھیان آج اسپیچ دینے کے ان نقطوں پر گفتگو کرنا چاہیے جنہیں آپ سن رہے تھے۔ حضور یہ اگزامپل لیتے ہوئے بتایا گیا، حضرت فضیل بن عیاض صاحب کا اگزامپل لے کر کے بتایا گیا کس ٹائپ کے فنکشن سے شروعات میں وہ جڑے رہے، اور ایسے ایسے فنکشن ان کی زندگی میں اتنے مرحلے تھے جو ایک دوسرے کے ضد میں والے تھے، اور وہ آسمانی کشش کے گھیرے سے وہ پھر میں لے کر کے ان کو ان کاموں سے الگ ہٹا کر کے فقیری میں لائے گئے۔ یہ رہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو آسمانی کشش نے کھینچا تو وہ اس کی بنیاد یا اس کی زندگی بہت پاک صاف ستھری ہو۔ جی یہ خاص بات تھی جس طرف میں کئی بار میں اس طرف جی ہوا تھا۔ بجائے اسپیچ دینے کے جب میں پوچھا کروں آئندہ اب آپ لوگ یہ دھیان رکھیں، آپ بھی کہ بجائے اسپیچ دیں اور اس کے لیے تو پھر الگ کوئی وقت رکھا جائے، ان نقطوں پر گفتگو فرمائیے کہ جن کا ذکر بس ہے نا، اور شوق اگر اس کا ہے تو پھر ہم اس کے لیے الگ رکھ دیں گے کوئی ٹائم۔ ہاں پہلو یہی تھا نا اس جی جی کیا چیز جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آیا؟ ادھر آ جائیے۔ ہاں ہے نا، یعنی اگر کہیں دیکھ رہے ہوں کسی شخص میں کہ بہت سی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص خراب بنیاد کا خراب کسی شخص، اسی لیے فقیری گروہ میں کبھی بھی کسی سے نفرت کرنے کا حکم نہیں کہ تہوں کے اندر کوئی چیز ایسی موجود ہوگی کہ جس سے آپ ناواقف ہیں، پتہ نہیں کب غیر اس کو اپنی طرف کھینچ دے، جتنا جہاں لا کے چھوڑا تھا نیاز صاحب، آگے بتانے والی صرف اتنی سی بات تھی بس خالی۔ تو کیا ہوا پھر ان کا؟ حضرت فضیل بن عیاض کا کیا ہوا بعد؟ کیا ہوا؟ ہیبت کا مقام کھلا ان کے اوپر، روتے تھے بہت زیادہ، اور رکھا انہوں نے انہیں سن دھیان ہوگا، روتے تھے، ہیبت کا مقام کھلا تھا۔ کیوں؟ ارے وہ دیکھ نہیں رہے، وہ بنیاد رکھ رہے ہیں جو جا رہے ہیں وہاں سے نکلتے ہوئے کہ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ دل خوف سے لرز اٹھیں۔
وہ بنیاد کس طرح سے رکھ رہے ہیں ان کے لیے، یہ دھیان دیں۔ پہلی نگاہ جس طرح سے پڑتی ہے اس طرح سے بنیاد بنتی ہے۔ اب جس فقیر کے ہاں بھی جائیں گے اور جس پیر کے ہاں بھی جائیں گے، وہ جب مخاطب ہوگا تو غیب اسی طرح سے مخاطب ہوگا، اس کی طرف جس طرح سے بنیاد پہلی رکھی جا چکی ہے، اب اس میں کوئی فرق نہیں لا سکے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے خاص، دھیان رہ پائے گا۔ ایک کاپی پہ لکھ رہے ہو، کبھی اٹھا کے دیکھ بھی دیا کرو گے کیا ہم نے بتایا، کیوں اجمل سے؟ فقیر اپنے قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے، وہ ایک آیت جس کا مطلب تھا کیا وقت نہیں آیا یہ دل لرز جائے، اس بات کا اثر خوف خدا سے، خوف خوف خدا سے یہ مقام ہیبت، جی، تو یہ مقام لرز ہیبت اٹھیں، جی ان پہ تعریف ہوا اور اس وقت سے آپ نکل لیے چھوڑ چھاڑ کر سب، یعنی کہ کسی پیر، میں نے ایک اور بات خاص بتائی کہ کسی کے ہاں بھی جائیں گے وہ اسی طرح کی بنیاد رہے گی، جی اب اس میں کوئی فرق نہیں کر پائے، اس جگہ سے ہٹا کے کہیں اور بھیج دے گا۔ پہلی بنیاد جیسی رکھی جاتی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ کوئی شخص دنیاوی کام سے آیا ہو، پھر اس کے بعد اس کا ارادہ بنتا ہو کہ ہم روحانی زندگی کی پیٹ پالیں تو پھر نہیں پا پاتا، اور جس نے پہلے سے اپنا ارادہ روحانی زندگی حاصل کرنے کا بنا رکھا ہوگا، اور جب وہ روحانی زندگی سے جڑا ہوگا تو وہ بنیاد اسی طرح سے رکھتے ہیں، ارادے کے مطابق۔ اس کے شرط ہے ارادہ، نہ کسی کے بہکاوے سے یا کسی جادو ٹونا مسمرزم ہپناٹزم کی کوئی گنجائش اس روحانی راستے میں نہیں ہوتی۔ آزادانہ طور پہ آدمی فیصلہ کرتا ہے بسلامتی ہوش و حواس کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں کیا چاہیے، یہ ارادہ ہے اس کا قلب سے جڑا ہوا، صدیقیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اسی پہ بنیاد رکھتے ہیں۔ تو یہ کسبی راہ ہے، کسب کے ذریعے سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی راہ یہ ہے کہ انہوں نے خود رکھ دی بنیاد۔ دوسری بات فرما رہے ہیں حضرت حسین کہ جیسے کہ ہم اگر ملنا چاہتے تم سے تو 1000 کوشش کرتے، اس کے لیے 1000 طریقے بناتے، اپناتے، تہذیب و تعظیم سیکھتے، اپنے کو درست کرتے، تمہارے دربار کے لائق جب سمجھتے تو اس کوشش میں رکھتے، فکر میں رکھتے کہ تم تک ہماری پہنچ ہو جائے، اور پھر تمہارے اوپر تھا کہ تم اسے قبول کرتے یا نہ کرتے۔ یہ تمام ریاض وغیرہ اس کی تیاری اور اس طرح سے زندگی کو برتنا، حضرت فضیل بن ایاز کے یہاں کوئی خاص تیاری موجود، عبادت عام طور سے رکھتا ہے آدمی، کسی طرح کا شعور موجود نہیں ہے کہ باطن کیا ہے۔